حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا مبارک طریقہ امت مسلمہ کے لیے قیامت تک مشرع راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اعتدال، سادگی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کا عملی نمونہ تھی۔ رمضان المبارک میں یہ صفات اور بھی نمایاں ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو بہت اہمیت دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس مختصر مگر جامع فرمان میں پوری امت کے لیے ہدایت موجود ہے کہ سحری صرف جسمانی طاقت کا ذریعہ نہیں بلکہ روحانی برکت اور اللہ کی رحمت کے حصول کا وسیلہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کو فجر سے کچھ دیر پہلے تک مؤخر فرماتے تھے تاکہ روزہ زیادہ مکمل اور سنت کے مطابق ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز درمیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب پوچھا گیا کہ سحری اور اذان کے لیے درمیان کتنا وقفہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا وقت جتنا 50 آیات پڑھنے میں لگے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخری وقت میں فرماتے تھے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ اس میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ عبادت میں سنت کی پیروی اور وقت کی پابندی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری نہایت سادہ اور بے تکلف ہوتی تھی۔ کبھی چند کھجوریں، کبھی جو کی روٹی اور کبھی دودھ۔ اگر کچھ میسر نہ ہوتا تو صرف پانی ہی پی کر فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری مومن کی کھجور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی غذا بھی اگر نیت خالص ہو تو باعث برکت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شکایت نہیں کرتے تھے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا اسے خوشی سے قبول فرماتے اور شکر ادا کرتے تھے۔ سحری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی تیاری فرماتے اور پورا دن صبر، عبادت اور ذکر الہی میں گزارتے۔ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں تھا بلکہ دل، زبان اور نگاہ کی حفاظت بھی روزے کا حصہ تھی۔ اسی طرح افطاری کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہایت سادہ اور باوقار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی فرماتے تھے اور تاخیر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے کہ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس فرمان میں بھی امت کے لیے اعتدال اور سنت کی پیروی کا درس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے، اگر وہ بھی نہ موجود ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ افطار کے لیے کسی خاص اہتمام یا تکلف دسترخوان کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سادگی ہی اصل سنت ہے۔ افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے کہ یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ اس دعا میں شکر، امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا خوبصورت اظہار موجود ہے۔ افطار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرماتے اور پھر اہل خانہ کے ساتھ سادہ کھانا تناول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسراف اور فضول خرچی کو پسند نہیں فرمایا بلکہ میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دی۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور دوسروں کو افطار کرانے کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کمی کی۔ اس سے معلوم ہوتا کہ رمضان ہمدردی، تعاون اور احسان کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کا مجموعی پیغام یہی ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، زندگی میں سادگی ہو، دل میں تقویٰ اور ہر عمل کی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کو تربیت، صبر کی مشقت
اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری میں برکت تھی کیونکہ وہ سنت کے مطابق اور شکر کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری میں رحمت تھی کیونکہ وہ دعا، عاجزی اور اعتدال کے ساتھ ہوتی تھی۔ اگر آج بھی مسلمان اسی سادہ اور بابرکت طریقے کو اپنائیں تو یہ نہ صرف ان کے روزے زیادہ بااثر ہوگے بلکہ ان کی زندگیوں میں بھی سکون، برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور رمضان المبارک کا اصل پیغام ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، سنت کو اختیار کرے اور دنیا کی نمائش کے بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائے۔ آخر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری صرف ایک معمول یا عادت نہیں تھی بلکہ مکمل تربیت امت کا ذریعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، اعتدال، شکر گزاری اور سنت کی پابندی کا ذریعہ ہمیں یہ سکھایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ تقویٰ، صبر اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم اپنی سحری اور افطاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سادہ، بابرکت اور دعا سے مزین بنا لیں تو ہمارے روزے بھی زیادہ مؤثر اور ہماری زندگیاں بھی زیادہ باوقار اور بابرکت ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور رمضان المبارک کی حقیقی روح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔